ہندوستان کی تاریخ، یہ ملک کیسے آزاد ہوا اور کس قدر قربانیاں دی گئی ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو تاریخ، ہسٹری پڑھانا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے بچوں کو بھی چاہیے کہ ہم ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں، یاد کریں، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنے بزرگوں کی ہسٹری کو بھلا دیتی ہے، وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، اور اس قوم کو برباد کرنا اور اس کا سر و سامان چھین لینا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اسے شہر بدر کرنا، ملک بدر کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں نے ہندوستان کے اندر آ کر کے بھیک مانگی کہ ہمیں جگہ دیجیے، ہمیں شرن دیجیے کہ ہم یہاں کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، اس سے ملک کا بھی فائدہ ہوگا اور ہم لوگوں کا بھی نفع ہوگا، لیکن بعد میں اس نے اپنا شکنجہ جمایا اور جماتے جماتے اتنے وہ مضبوط پنجے گاڑ دیے کہ وہ ہندوستانیوں پر حاوی ہونے لگے۔ جو مہمان بن کر کے آئے تھے، وہ یہاں کے لوگوں پر، باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، اس پر خون خرابہ اور اسی طریقے سے ان کے مال کو لوٹنا اور ہندوستان کو کھوکھلا کرنا، یہ ان کا شیوا بن گیا۔ بالآخر ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اس سلسلے میں قدم اٹھایا اور مشرقی ہند میں یعنی کلکتہ کی جانب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے والد جناب حیدر علی صاحب نے اس مشن کو آگے بڑھایا اور پوری مضبوطی کے ساتھ انگریزوں سے مقابلہ کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی سے مقابلہ کیا، لیکن ان انگریزوں کے نئی نیتیوں اور نئی ہتھیاروں کے کارن اس کی وجہ سے 1757 3 مئی کو جام شہادت نوش فرما لیا۔ ان کے بعد اس بیڑے کو اٹھایا ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے، اور ٹیپو سلطان نے کئی جنگیں کی اور ان کو دھول چٹایا، انگریزوں کو دھول چٹایا، شکست دی، اور وہ اس قدر بہادری کے ساتھ اور جانبازی کے ساتھ لڑتے تھے اور اس قدر جوہر دکھاتے تھے کہ وہ سب بھی حیران تھے انگریز کہ ان کے پاس اتنی قوت اور اتنی صلاحیت اور استعداد کہاں ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ٹیپو سلطان کے اندر وہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ جنگ کو جیتنے کے کافی خوبیوں سے ماہر تھے اور وہ لبریز تھے، ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پرانے دور کے میزائل کو بنانے کا ان کو سلیقہ دیا تھا، جس کی وجہ سے کافی جو ہے ان کو شکست ہوئی اور کافی ان لوگوں کا نقصان ہوا۔ بالآخر میر صادق اور میر جعفر جیسے غداروں سے ان کو جام شہادت نوش فرمانا پڑا، اور میدان جنگ کے اندر 4 مئی 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے اس ملک کی خاطر۔ بچوں، بزرگوں، اپنے اکابر کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ان کے بعد انگریزوں نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ خلق خدا کی اور ملک بادشاہ کی، اور اسی طریقے سے اب جو حکومت چلے گی، اب جو قانون چلے گا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ تو جب یہ حالات ہو گئے اور اس طریقے سے شکنجہ جمایا گیا
تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ اب ہمارا ملک، اب ہمارا پیارا وطن غلام بن چکا ہے، غلامیت کی زنجیر میں جکڑ چکا ہے، اب اس کو آزاد کرانا ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے، اس لیے سر پر کفن باندھ کر اب اس ملک کو انگریزوں کے شکنجے سے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے شکنجے سے آزاد کرانا سب کا فریضہ بن چکا ہے۔ بچوں کو بھی بلاؤ۔ اس لہر اور اس فتوے نے جناب مولوی احمد علی صاحب اور اسماعیل شہید صاحب رحمت اللہ علیہ کے دل میں عجیب سے چنگاری پیدا کی، اور وہ نکل پڑے اور صوبے کے سرحد کے پہاڑیوں میں اپنا ڈیرا بنایا، اپنے جانباز جوانوں کے ساتھ میں، اور پھر لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے سرنگا پٹنم ایک مقام ہے وہاں پر پہنچے۔ وہاں جا کر کے انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، تو وہاں کے ذمہ دار نے اس وقت بکرے کے کھال میں بھر کر مکمل طور پر چاندی کے سکے دیے، مکمل طور پر بکرے کے کھال میں چاندی کے سکے دیے، اور اپنا بیٹا ان کے ہاتھ میں تھمایا کہ یہ ملک کی آزادی کے لیے اور ملک کو سوتنتر کرنے کے لیے یہ ہماری چھوٹی سی رقم، اور اسی طریقے سے ہمارا یہ بچہ کام آئے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی۔ بالآخر بالا کوٹ کے اندر 1832 کے اندر حضرت اسماعیل شہید صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہاں بھی مسلمانوں کو ایک ناکامی ملی۔ بالآخر یہ جنگ چلتی رہی اور قربانیاں دیتے رہے ہمارے اکابرین، اتنی قربانیاں دی کہ ہزاروں درختوں پر اپنی گردنوں کو لٹکا دیا، اور اسی طریقے سے کالا پانی کی سزا پائی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو وطن عزیز کے برادران ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کی چنگاری کو پیدا کیا کہ ہمیں ملک کو آزاد کرانا چاہیے۔ پھر سب مل کر کے قربانی دی، اور سب نے لڑائی لڑی۔ 1947 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو آزاد فرمایا، اور انگریزوں کے چنگل سے اس کو اللہ تعالیٰ نے سوتنتر کیا۔ آج ہمارا ملک اتنے سالوں کے بعد، یعنی 78 سال آزادی کو ہو گئے، لیکن آج بھی ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے ناپاک ذہنیت کے لوگ ہیں جو ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اور انہیں اس ملک کا غدار تسلیم کیا جاتا ہے۔ بزرگوں اور ہمارے پیارے بچوں، اسلامی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہمیں ہندوستان کی تاریخ کو یاد کرنا ہوگا، ہندوستان کی تاریخ کو بیان کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں اس ملک کے اندر زندہ رہنا ہے اور اپنی نسلوں کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، اپنی نسل ہمیں آگے تک لے جانی ہے، تو پھر ہمیں ہندوستان کی تاریخ کو یاد کرنا، اپنے اکابرین کی تاریخ کو یاد کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ رب کائنات ہمارے ملک کو ناپاک ذہنیتوں سے پاک فرمائے، اور آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ، ملت و محبت کے ساتھ، جس طریقے سے قربانیوں کے ساتھ ملک کو آزاد کیا، مل جل کر کے اسی طریقے سے مل جل کر کے زندگی گزارنے کی اور ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جے ہند، جے بھارت۔